اڑ رہا ہے تو جلس کر اندر گرتا ہے. اب اس کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے کیسے؟ شیطان آیا اور شیطان نے آ کر سمجھایا کہ میں تمہیں ترکیب بتا دیتا ہوں، میں تمہیں ترکیب بتا دیتا ہوں، اس ترکیب سے ابراہیم کو آگ میں ڈالو. تو شیطان نے آ کر ترکیب بتائی، وہ گوفن بنائی. گوفن سمجھتے ہو؟ منجنیق بنائی جس کی 4 رسیاں تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں بٹھایا اور پھر اس طرح سے جھلایا ایک دم سے اور 2 رسیاں کھینچ دی تو باقی 2 رسیوں سے سیدھے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر. اتنی بھیانک اور تیز آگ کے اندر سارا ملک دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، بڑے پیمانے پر سزا دی جا رہی ہے، جس کے لیے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوئی ہے. لیکن ایک کونے میں ابراہیم علیہ السلام کی ماں اور ابراہیم کا باپ، یہ دونوں کھڑے کھڑے رو رہے. اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. بیٹا نہیں مانے، کچھ بھی کرے، لیکن ماں کا جگر تو اسے نہیں برداشت کر سکتا، ماں کا کلیجہ اس کو نہیں برداشت کر سکتا. ماں رو رہی ہے، اے اللہ یہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے میرے بیٹے کا، میرے بیٹے پر کیا گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. اللہ نے جبریل کو حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے ڈالا تو اس وقت سارے کپڑے نکلوا دیے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم. قیامت کے دن سب سے پہلے، قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ بدن اٹھیں گے، بدن پر کپڑے کسی کے بھی نہیں ہوں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے تو کتنی شرم آئے گی؟ حضور نے فرمایا عائشہ اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی بھی راضی نہیں. اس میدان میں سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. صحابہ نے کہا ولا قبلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے سے بھی پہلے ابراہیم کو پہنائے جائیں گے، اس لیے کہ لأنه اول من جرد فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ان کے کپڑے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے اتارے گئے، سب سے پہلے ان کے کپڑے اتارے گئے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں جو تھی وہ رو رہی تھی، غمگین تھی. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل ابراہیم میرا جہاں ہے وہاں سے لے کر اس کی ماں تک آگ کے پردے ہٹا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں نے دیکھا اور ماں نے جب دیکھا تو ابراہیم تو خوشحال ہے، باغ میں ہے، وہ تو بہترین جگہ میں ہے جہاں اللہ نے بالکل گلزار بنا دیا. تو اس ماں کی زبان سے جو جملے نکلے اس نے کہا نعم الرب رب ابراہیم، ارے رب تو ابراہیم کا رب ہے، رب تو ابراہیم کا رب ہے، اس رب کو نہیں پہچانا. رب تو ابراہیم کا رب ہے. اتنی بھیانک جگہ میں اور اتنی خطرناک جگہ میں بھی کیسا گلزار بنا دیا. اور یہ گلزار کیسے بنا؟ ابراہیم کا اعزاز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکرام، اعزاز اور ان کی عظمت. یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے پہاڑ کے فرشتے آئے، جبریل آئے، اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتے. جبریل نے آ کر کہا ابراہیم کوئی مدد، کوئی ضرورت، کوئی کام؟ حضرت ابراہیم نے کہا اما الیک فلا حاجت لی، جبریل تمہاری ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ جبریل وہ فرشتہ ہے، اگر جبریل نے یہ کہا ابراہیم اگر حکم ہو اس آگ کو پوری قوم پر پلٹ دو، اتنی بڑی طاقت والا فرشتہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی نگاہ ہٹا دی، ڈائریکٹ نگاہ اللہ پر کی کہ ایک اکیلے اللہ کی طرف نگاہ ڈالی. جب اللہ کی طرف نگاہ ڈالی تو اللہ نے مدد بھی بڑے عجیب انداز سے کی. کس طرح سے مدد کی؟ اللہ نے مدد کی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا. اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا. اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہلوایا، اللہ نے ہوا نہیں بھیجی، بلکہ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے حج کو اللہ قبول فرمائے اور حج کو حج مبرور بنائے، اور اللہ یہاں سے جو اصل سوغات لے کر جانے کی ہے وہ سب لے کر ہمیں جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حج کے مقاصد اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا